السلام علیکم ناظرین، آج کل آپ کو جیسا کہ آپ سن رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی ہر طرف زیر بحث ہے. سارے اینکرز، سارے پروگرام جو الیکٹرانک میڈیا کے ہیں وہ تقریباً اس موضوع پہ آ رہے ہیں، اور اس میں یہ دو باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم ہر حال میں ان کو واپس لائیں گے، سارے آپشنز استعمال کیے جائیں گے، اور جیسا بھی ہو ان کو پاکستان واپس لایا جائے گا. اس میں ایک تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس میں جذبات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اس معاملے میں بہت ہی ایکٹیو اور ایگریسو نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے میاں صاحب کے جو لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب خود ہی واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں پاکستان. اب میاں صاحب آنا چاہ رہے ہیں یا میاں صاحب پاکستان آ جائیں گے، اس کے بارے میں جو عام طور پہ سن رہے ہیں اور سامنے بھی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میاں صاحب کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ وہ پاکستان جا کے گرفتار نہیں ہوں گے تب تک وہ آنے کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہ ایشورٹی ان کو کون دے گا، کس بنیاد پہ ملے گی، فی الحال ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. دوسری صورت یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں اور پہلے سے کوئی ایسا پلان ان کے لیے بن چکا ہو کہ وہ آتے ہی اگر سیدھے جیل بھی جاتے ہیں تو ان کو فوراً جیل سے ریلیف مل جائے اور جیل سے باہر آ کے وہ اپنا وقت گزاریں اور پاکستان کی سیاست میں یا جو بھی خاموش حصہ یا ایکٹیو حصہ لیں وہ اس طریقے سے ہو، وہ جیل سے زیادہ دن ان کو گزارنے نہ پڑے اور جلد ہی جیل سے باہر آ کے ان کو اپنی پرائیویٹ رہائش مل جائے. اس کے لیے جو سگنلز ہیں، کوششیں ہیں، وہ بظاہر کی جا رہی ہیں. مختلف طریقوں سے اس کے لیے ماحول بنانے کی پی ایم ایل این کی طرف سے کوشش ہے، لیکن میاں صاحب جب تک کوئی بڑی شورٹی نہ ہو یہ قدم اٹھانے والے نظر نہیں آتے جو کہ تجزیہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ جیل میاں صاحب بہرحال نہیں رہنا چاہتے اور نہیں رہ سکتے، ان کے مزاج کے بہت ہی خلاف ہے. تو اب یہ جو صورتحال بنی ہے، اچانک جو گرمی آئی ہے، جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت تیزی ہے. میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں عمران خان صاحب بہت ایگریسو اپروچ پہ نظر آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ ہر طریقہ آزما کے ان کو لانا چاہ رہی ہے، اس کا انڈیکیشن دے رہی ہے، اس کا ماحول بنا رہی ہے، اور اس میں کافی جارحانہ پر نظر آ رہا ہے اس ایشو میں. اچانک یہ ہوا کیا؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، ہر بندہ اپنا تجزیہ پیش کرے گا. تو یہ جو میں نے پروگرام رکھا ہے نیوز اینڈ ویوز بائی عامر، اس میں اسی لیے کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکوں. ہوا کیا ہے کہ میاں صاحب کی جو کہنے والے، اندازہ لگانے والے بظاہر اپریٹلی اندازہ لگا رہے ہیں، باہر جانے کی جو ڈیل تھی یا باہر جانے کا جو ایک ان کا سلسلہ ہوا جو کہ ایک پلانڈ اور آرگنائز تھا، اور بیماری اس کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کی گئی، اور ٹیسٹ ان کے مینج کیے گئے، اور ایک ماحول میڈیا کے ذریعے ایسا پیدا کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ مجھے رحم آ گیا، اور انہوں نے ان کو جانے کی ای سی ایل سے نام نکال دیا اور جانے کی اجازت دے دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بانڈ مانگا ان سے $7.5 ارب کا، وہ عدلیہ نے، ہائی کورٹ نے اسے اس بانڈ سے مستثنا قرار دے کے شخصی ضمانت پہ، شہباز شریف صاحب کی شخصی ضمانت پہ جو $50 کے اسٹامپ پیپر پہ بار بار ہم سنتے ہیں ہوئی، اس پہ ان کو جانے دیا، اور یہ عدلیہ نے اس کو ہٹایا. جو $7.5 ارب کا بانڈ تھا، جو گورنمنٹ مانگ رہی تھی، جو شرط لگائی گئی تھی، عدلیہ نے اس کو غیر ضروری قرار دے کے اس کے بغیر ہی ان کو جانے کی اجازت دی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میاں صاحب جب چلے گئے تو جس طرح ان کی حالت بیان ہو رہی تھی جانے سے پہلے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اسے ہفتہ 2 ہفتے پہلے یا کم زیادہ وہ اپنے گھر منتقل ہو چکے تھے، اور وہاں سے بھی خاموشی تھی، اور وہاں بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی تھی، کوئی ان کی میڈیکل کنڈیشن سامنے نہیں آ رہی تھی. جب تک وہ ہاسپٹلز میں تھے تو شور تھا اور ایک زور تھا، تو یہاں ہی وہ زور اور شور تو بیماری کا آنا بند ہو گیا تھا. تو پھر گھر سے ان کو کہا گیا کہ ان کے گھر کو ہی ایک مطلب ہے کہ میڈیکل روم کی شکل دے دی گئی ہے، اور اس میڈیکل روم کی جو شکل دکھائی گئی اس میں بیڈ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس بیڈ پہ پیشنٹ نہیں تھا.
تو یہی ایک کہنے والے کہنے لگے تھے کہ میاں صاحب یوں بھی گھر شفٹ ہو گئے تو اس کے بعد گھر میں تو ایسے ایمرجنسی میں پیشنٹ کو رکھا بھی نہیں جاتا اور اس کو ہاسپٹل میں ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن گھر کے اندر کی رپورٹ بھی کو پھر بیان نہیں ہوئی کہ کیا تھی۔ اسی دوران جب جہاز آ گیا قطر سے تو ایک میڈیکل وہ ایمبولینس نہیں تھی، وہ ایک پرائیویٹ پلین تھا، اور اس میں جو میاں صاحب جس طرح سے سیڑھیاں چڑھے وہ ایک ہیلدی آدمی کا بہرحال انداز نہیں تھا۔ اب اس کو لے کے اب جو حکومت ہے ایک دم اس نے تنقید شروع کر دی اور معترض ہوئی کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی چکر ہو گیا ہے اور پیشنٹ اس طرح نہیں چڑھتا سیڑھیاں، اور نہ اس کو ایک پرائیویٹ پلین میں جو ہے اس کے اس طرح لے جایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تحقیق ہوگی، تحقیق تو نہیں ہوئی، شور ہوا اور کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا دھوکہ ہو گیا ہے، اس کو دھوکہ بنا دیا گیا۔ ان کے یہاں سے جاننے کے فوراً ہی بعد، اس سے تھوڑی دیر پہلے تک کسی کو دھوکہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے ضرور جو حکومت کے خلاف جاتا ہے کہ ان کو جو ہی وہ سیڑھیاں چڑھ گئے تو دھوکہ نظر آ گیا۔ تو اسی سے جو تبصرہ کرنے والے کرتے ہیں یہ سب کو پتا تھا یہ کیا ہے اور یہ سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے حمایتی لوگ ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پرائم منسٹر کو بالکل پتہ نہیں تھا، انہیں واقعی شاک ہوا، انہوں نے واقعی ان کو بیمار سمجھ کے جانے کی اجازت دی، اور اسی شاک میں پھر انہوں نے جو ہے نا رد عمل دیا، اور جن سے ڈیل تھی اور جن لوگوں کی پلاننگ سے میاں صاحب گئے اس میں مریم نواز شریف کا بھی کچھ دن کے بعد اسی طرح کسی ہیلے بہانے سے ان کو بھی انگلینڈ بھیجنا اس میں شامل تھا۔ لیکن اب عمران خان صاحب اس میں سختی سے رکاوٹ بن گئے۔ پی ٹی آئی کے جو بڑے ایکٹیو کارکن لوگ تھے، منسٹرز تھے، وہ بہت ہی خجالت اور شرمندگی اٹھا رہے تھے پروگراموں میں، ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے بالکل، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ اس کے بعد اگر مریم کو ہم نے جانے دیا یا مریم چلی گئی تو جیسے وہ ہماری کھلی شکست اور کھلی ہار ہے، اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ اس شد و مت سے جب پی ٹی آئی اٹھ کھڑی ہوئی تو مریم نواز شریف کا جانا ناممکن ہو گیا، اور بالکل ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی خاموشی ہی ایک ذریعہ بن سکتی ہے کہ ہم کوشش کریں اور بیچ میں کسی طرح مینج ہو جائے۔ وہ مریم نواز جب باہر نہیں جا سکی تو وہ خاموش ہو گئی، اور ان کی خاموشی پھر ابھی جب ٹوٹی ہے، جبکہ ان کو نیب نے بلایا ہے ایک نئے مقدمے میں لاہور میں جو زمین کی الاٹمنٹ کا تھا، تو اس سے ان کو سمجھ آئی کہ معاملات جو ہے نا وہ سخت ہونے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو پہلے ہی ان کی سزا جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں، اور ان کو ایک طرح سے ضمانت پہ چھوڑا گیا ہوا ہے، اور ان کی سزا کو معطل کیا گیا ہوا ہے، جو کسی وقت بحال ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک نیا کیس بھی ایسا تھا کہ جس کے اندر ثبوت سارے موجود تھے، تو اس کو گہرا سمجھا گیا اور پلاننگ کی گئی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ میاں صاحب کو لندن میں اس بات پہ غصہ ہوا کہ پہلے تو جو طے ہوا تھا اس کے مطابق اس کو بھیجا نہیں گیا، اور اب اس کو عدالتوں میں کھینچنے لگے ہیں، اور ان کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے، تو میاں صاحب بھی سیاست میں ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر بیٹھے، کیونکہ یہ جو رد عمل انہوں نے دیا مریم صاحبہ نے یہاں پہ، یہ ایک جارحانہ رد عمل تھا، اور ان کی ایک سیاسی لانچنگ تھی، اور یہ طے کر لیا گیا کہ اب مریم ہی پی ایم ایل این کی لیڈر ہوگی، اور اب اس کو مزید ڈکا چھپا یا ڈبل کھیل نہیں کھیلا جائے گا۔ اور جیسے مریم صاحبہ نے بھی یہ اپنے والد صاحب کو بتا دیا ہو کہ اب مجھے جیسے چلتی ہوں مجھے چلنے دیں، اب میں ہی اپنے طریقے سے چلوں گی، اور بار بار یہ مشورے اور اجازتیں ختم ہونی چاہیے کہ اب کیا مجھے کرنا ہے۔ تو وہ ایک جارحانہ انداز کوشش کی گئی، لیکن جس طرح چاہا گیا کہ ہزاروں 10-20 ہزار لوگ آ جائیں، وہ نہیں اکٹھے ہو سکے، چند 100 لوگ ہی رپورٹ ہوئے، اور کچھ جو پی ایم ایل کا جو اپنے لوگ ہیں صحافی، انہوں نے 2000، کسی نے 1500، کسی نے 3000 تک بھی کہا۔ تو لیکن تھے 400-500 لوگ جو زیادہ رپورٹ ہوئے، 500-700 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو ایک تو وہ اتنا مجمع نہ جمع کر سکے، پھر ان کا جو پتھر لانا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا، اور پتھر لے کے چڑھائی کرنا نیب پہ وہ میڈیا میں نشر ہونا شروع ہو گیا ابھی صبح ہی، جب کہ وہ روانہ ہوئی اس کی طرف، نیب کی عدالت کی طرف، نیب کی طرف، آفس کی طرف۔ تو یہ سارا سلسلہ کوئی مزیدار نہیں رہا۔ پی ایم ایل این جس طرح معاملے کو ڈیولپ کرنا چاہتی تھی اور گورنمنٹ کے اوپر کچھ
لاشیں آ جاتی، کوئی پولیس سختی کر جاتی اور کچھ لاشیں گر جاتی، کوئی خون بہہ جاتا، تو معاملہ ایک اچھے طریقے سے ان کے خیال میں شروع ہوتا، گورنمنٹ کے خلاف جاتا. لیکن پولیس نے کوئی سخت رد عمل شروع میں نہیں دکھایا. اینڈ پہ جب گرفتاریاں کی تو اس وقت آنسو گیس اور شیلنگ جیسے وہ لوگ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہوا ہے، اس کے بعد میاں صاحب کی سیاسی سرگرمیاں لندن میں دیکھی گئیں. آفس میں وہ بزی نظر آئے، لوگوں سے ملنا ملانا اور یہ سارا کچھ نظر آنے لگا. تو گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اوپنلی کہنا شروع کر دیا کہ ہم میاں صاحب کو واپس لائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے جو علاج کے طے ہوئے تھے وہ بھی جب ان سے کہا گیا کہ اب کیا کر رہے ہیں، کیا کرا رہے ہیں، رپورٹس دیں، تو کوئی پیش نہیں کر سکے تسلی بخش. تو علاج وغیرہ تو ہو نہیں رہا تھا وہاں پہ، اس کا کوئی جیسے عدالت کو کاغذات اپنے پیش کرنے تھے وہ نہیں کر سکے. تو اب یہ سیاست میں بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں، بیٹی کو یہاں بھی کہہ دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ بھی کھل کے کھیلے گی اور ان کو نہیں چھوڑے. لیکن اس سب کے پیچھے جو بات ہے، جو کوئی زیادہ لوگ نہیں کر رہے، کچھ کر رہے ہیں تھوڑی سی، ایکچولی یہ سارا ہوا کیا، اس معاملے میں جان کیسے پڑی، اور یعنی پی ایم ایل این کی سیاست کا یہ رخ کیسے بنا. اس طرح بنا کہ سعودیہ میں جو ایم بی ایس کی حکومت ہے، وہ عمران خان کی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں کشمیر کے بارے میں سختی ہے اور کشمیریوں کے حق میں بات ہے، اور سی پیک کے اوپر ان کا ڈٹ جانا ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، اور امریکہ کے سعودیہ کے ذریعے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی ڈائلاگ کو چلاتا ہے. تو اب یہ ایک ڈیڈ لاک ہے سی پیک پہ. سی پیک پہ پاکستان ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، بلکہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے کو تیار ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اسے کمپلیٹ کر رہا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور چائنا کی پوری حمایت اس طرح ساتھ ہوگی کہ چائنا نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ چین پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور پاکستانی سرزمین کی حفاظت ہم ایسی کریں گے جیسے کہ چائنا کی جاتی ہے. تو گویا چین اور پاکستانی فوجی سطح پہ، حکومتی سطح پہ بالکل ایک ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے، ہر حد تک، جو کہ عالمی میڈیا کو بتا بھی دیا گیا ہے. تو جب یہ صورتحال بن گئی کہ کوئی فلیکسیبلٹی اس میں نہیں ہے اور امریکہ کو مکمل ناکامی نظر آ رہی ہے کہ اس صورت کو روکا نہیں جا سکتا، پاکستان دباؤ میں آنے والا ہے، ماننے والا نہیں ہے، یہی دباؤ ڈالنے کے لیے جو تھا تیل کچھ دن کے لیے پہلے ہی روک لیا گیا تھا، اور پھر بعد میں ڈالرز بھی مانگ لیے گئے تھے. ابھی اس طرح ان کو تسلیم کرنے کی باتیں تو بعد میں سامنے ہیں کہ وہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کون کرے گا نہیں کرے گا، یا ایمریٹس نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ سب کچھ بعد میں ہوا. اب جب یہ دیکھ لیا گیا کہ بھائی عمران خان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، تو اب ہمیں ایک کوئی ایسی قدم اٹھانا پڑے گا کہ یہ حکومت بدلے اور کوئی ایسی وہ لوگ آئیں جو ہماری ساتھ صحیح مان کے چلنے والے ہوں اور ہماری پالیسیز کو آگے بڑھانے والے ہوں جیسے کہ پہلے لوگ تھے. تو میاں صاحب کو ایک سگنل ملا کہ امریکہ سعودیہ کے ذریعے اور سعودیہ ڈائریکٹ آپ کو حکومت میں لانے کے لیے ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اب جو ہے آپ تیاری پکڑیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو کریں اور اپنے ڈنڈ بیٹھ کے نکالیں اور سیاست میں دوبارہ انٹری دیں اپنی، اور آپ کو سپورٹ کیا جائے گا اور آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے گی، آپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ اب وہ وقت ہوگا کہ عمران خان ہم سے این آر او مانگے گا. جو بھی ان کو کوئی سگنل ملتا ہے اس سگنل کو یہ بہت بڑا سگنل مان کے پہلے کی طرح یقین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ہونے والا ہے اور ہمارے مشکل دن ختم ہونے لگے ہیں. اور ان کی لینگویج دیکھیں گے، میں چند دن پہلے بھی سن لیا کہ اب این آر او عمران خان ہم سے مانگے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی اپوزٹ بات ہے موجودہ سچویشن میں. عمران خان کی حکومت جو اتنی مضبوط ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو گرانا مشکل ہے اور کوئی چانس نہیں ہے، اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا سکے یا چینج کر سکے. ایسے میں میاں صاحب کا یہ کہنا کہ اب عمران خان ہم سے این آر او مانگے گا، یعنی ایسا ہونے والا ہے کچھ. ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف صاحب وہاں سے واپس آئے انگلینڈ سے، ان کو کوئی اشارہ ملا، جیسے بتایا جاتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے، ان کو اشارہ ملا، کسی بلانے والوں نے کہا کہ آئیں جی سب کچھ تیار ہے، آپ آگے حل اٹھائیں اور آپ کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو نہیں بلکہ پاکستان کا پرائم منسٹر بناتے ہیں، اور یہ کووڈ شوڈ آپ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ صلاحیتیں اللہ نے آپ ہی کو دی ہیں اور آپ ہی آ جائیں. اب اس کسی پہ وہ آگے، پر آگے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کون تھا جس نے ان کو بلایا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اشارہ لیا، تو کیسے وہ آ گئے. اب وہ آ کے بہت کچھ لائے.
اور جانے کو بہت بے چین ہیں، لیکن ان سے جایا نہیں جا رہا اور وہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ضمانتی تھے. اب ضمانتی ہونے کی حیثیت سے اکارڈنگ ٹو لا جب وہ اپنے جس کے لیے ضمانت دی تھی اس کو واپس نہیں لا سکیں گے تو ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. قانون تو پھر یہی کہتا ہے. اب ان کو گرفتاری نظر آتی ہے. ادھر سے مریم صاحب کا پارٹی پہ قبضہ مکمل ہی ہے پہلے ہی، وہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے اور اپنا مستقبل ان کو مخدوش نظر آ رہا ہے. اور میاں صاحب سارا کچھ بڑے میاں صاحب کے ہاتھوں میں جاتا نظر آ رہا ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ جس وقت بھی ایسے ضمانتی مجھے کھینچا گیا تو میرے پاس پھر کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس لانے کی خواہش میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ اس کھیل میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب کسی طریقے سے واپس آئیں اور میرا ضمانتی ہونا میرے گلے سے اترے. میاں صاحب اب اس سٹیج پہ اس عمر میں اتنے بھولے تو نہیں کہ کسی کی چال میں آ جائیں. لگتا تو مشکل ہے کہ وہ کسی چال میں آ کے واپس آ جائیں اور دھر لیے جائیں. ان کو یہاں آ کے پتا چلے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. جبکہ ایسا بہت دفعہ ان سے سیاست میں لوگوں سے ہوتا ہے. شاید ابھی وہ ایسا نہ ہونے دیں. جب تک یہ ایسا نہ ہو وہ نہیں آئیں گے. اور جہاں تک ان کو لانے کی کوشش کی بات ہے اس کے اوپر تو تقریباً سارے ہی لوگ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں تجزیہ کار متفق ہیں کہ لانا ان کو آسان نہیں ہے بالکل بھی. وہ خود ہی آئیں تو آئیں، اس سے پہلے بھی کسی کو لایا نہیں جا سکا. تو یہ جو سب سے بڑے ہیں ان میں سے ان کو لانا کیسے پاسبل ہے. تو یہ ایک لانے والی بات کہ ہم لائیں گے یا یہ لا سکتی ہے گورنمنٹ، یہ بظاہر بہت مشکل ہے. اب ہونے کو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن لانے کے اوپر تقریباً سب لوگ انکار کرتے ہیں کہ خود آ جائے کوئی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو لایا جانا قانونی طور پہ بظاہر تقریباً ناممکن ہے. یہ ہے سچویشن ناظرین. اس کے مختلف پہلو. ایک پہلو اور ہے جو کوئی بھی آپ کو نہیں ڈسکس کر رہا ہو، وہ ایسا ہے یا کچھ جانتے ہیں لوگ اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے اور اندازہ لگانے والے تو اندازہ گھر بیٹھ کے بھی لگا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خبر نہیں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کی خبر نہیں ملتی یا خبر ڈھونڈی نہیں جا سکتی. یہ آپ اپنے دماغ سے اپنی دل کی بصیرت سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے ذرائع سے اور یہ میرا ایک تجزیہ ہے ذاتی اور میری ذاتی رائے کہہ کے اس کو بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے. ہر کوئی ان میں اربوں نہیں کھربوں پتی ہے. کیسے بنا وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کیسے بنا کس طرح ہوا. میں اس طرف نہیں جاتا اس وقت. پیسہ بہت ہے، پیسہ واپس کرنے کو وہ تیار نہیں. اس پیسے کو وہ بچانا چاہتے ہیں ہر حال میں کہ جو ایسا کچھ ہو جائے، نیب کے لا میں ترمیم ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ڈیل ہو، کوئی این آر ہو، کہ جو ہم نے بنا لیا ہے وہ ہمارے پاس رہے اور ساتھ ہی ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے اور مزید یہ کہ ہمیں سیاست بھی کرنے دی جائے، ہماری اگلی جنریشن کو سیاست میں رہنے بھی دیا جائے اور ہماری سیاست بھی ختم نہ ہو. تو یہ تو ایسے ہے کہ چوپڑیاں اور دو تو آپ نے سنا ہوگا، یہ تو 5 7 ساری کی ساری ہیں. اب یہ ہونے دیا جائے گا یا ہو پائے گا یہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے میاں صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر سیاست میں ان نہ رہے اور پاور کے قریب نہ آپ ہوئے تو آپ کا بچنا یا ان چیزوں کا بچنا مشکل ہے. آپ کی مجبوری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے. یہ وہ خود سمجھتے ہیں یا ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ پاور میں یا پاور کے اتنے قریب ہوں کہ پاورفل لگتے رہیں اور کوئی آپ کو ہاتھ ڈال نہ سکے اور آپ اس سے زبردستی وصولیاں نہ کر سکے اور سختی نہ آپ کے ساتھ کی جا سکے. اس کے لیے آپ کا پاور میں رہنا، پاور کے قریب ہونا، پاور جیسا لگنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں سے کم ایسا رہنا چاہیے کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہ ڈال سکے. یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے پھر لوگ جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ ایک سچویشن کریٹ کیے رکھتے ہیں اور ایک امید پہ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کو امید پہ رکھا جاتا ہے، ان کی امید ٹوٹنے نہیں دی جاتی اور اس کی وجہ سے بہت بڑا پیسے کی اماؤنٹ اس کے بدلے میں، اس سب کچھ کے بدلے میں کہ آپ کو ایسا رکھا جائے
اور آپ پاور میں نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے ہوں کہ آپ کو وہ ہاتھ نہ ڈال سکے. اس کو مینج کرنے کے لیے بھی پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے، اور پیسہ ہی چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ماحول بنتا ہے، میڈیا پہ بھی بن جاتا ہے، اینکرز بھی بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے اس کے مطابق کوئی کسی کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو واپس لے آیا جاتا ہے، کسی کو روک لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک بڑے پلاننگ سے مینج کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس لیے کہ جو پارٹی ہے جو ایک اس کی امید نہ ٹوٹے اور وہ امید پہ رہے، اور لوگ پیسہ بنانے والے جو بہت زیادہ پیسہ جلدی بنانے کے ان کے ہوتے ہیں عزائم، وہ پیسہ ان کا بنتا رہے، اور وہ بن رہا ہے. میاں صاحب جب باہر گئے، جب بھی ہوا، اس کے بعد کتنے $500 ملین کی بات آئی، ابھی اس سے بھی زیادہ کی آتی ہے. تو کچھ بہت بڑی رقم جو ہے وہ اس پہ لگی. ابھی بھی جو یہ سچویشن بنائی گئی ہے سعودیہ والی، یہ سعودیہ کچھ بھی نہیں کر سکتا میاں صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے، جب تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اندر سے اس کے جو بڑے ہیں وہ نہ چاہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آپ سنتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، فوج خاص طور پہ، اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ ہیں، تو اب میاں صاحب کی جگہ کہاں سے بن سکتی ہے؟ یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سازشی تھیوری، ٹھیک ہے، ایک سازشی تھیوری ہے جو غالباً میاں صاحب کو ایک نیا امید دلا کے بنائی گئی ہے. ایک کنسپیرسی تھیوری ہے جو میاں صاحب کو سامنے رکھی گئی ہے، اور اس کو ایک بڑا بنا کے میگنیفائر سے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، اور اس کو اب وہ اس کے اندر ان کو امید نظر آئی ہے. کچھ کڑیاں ملائی گئی ہیں، ایم بی ایس کی، عمران خان سے ناراضگی، آپس میں ڈائریکٹ ملاقات نہ کرنا، اور موقعوں میں سختی کا قائم ہونا، اور یہ سارا کچھ کہ اب وہ ہم اپنے کیونکہ کسی اپنے ایسے کو لانا چاہتے ہیں. حالانکہ میاں صاحب جانتے ہیں کہ وہ بھی ان کے اپنوں میں کو بہت زیادہ وہ نہیں گنے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو امید لگ گئی ہے کہ وہ اپنا مجھے بنا کے لانا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور بیچ میں جو لوگ پیسہ بنانے والے ہیں وہ یہ گیمیں سوچتے ہیں اور نئے سے نئے کرتے ہیں معاملے کو گرم اور ایکٹیو رکھنے کے لیے اور اپنے پیسے بنانے کے لیے. اب یہاں پہ جو اپوزیشن ہے، پی ایم ایل این ہے، جو میاں صاحب ہیں، ان کے پاس کیونکہ پیسہ ہے، اپنی بحالی کے لیے، اپنے نفع کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اندر ہو سکتے ہیں سیاست میں، وہ پیسہ لگانے کو تیار ہیں اور لگا رہے ہیں. لیکن واپس کرنے پاکستان کو پیسہ ایسے ہی اٹھا کے، یہ وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اپنے نفع کو لگانے کے جو تیار ہیں، اسی سے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کھیل جاری ہے، اور یہی مفادات کا کھیل جو ہے یہ اس سیاست کو ابھی تک اس لہج پہ لے آیا ہے کہ کوئی فیصلے نہیں ہونے دیے جا رہے، کیونکہ فیصلے ہو گئے تو یہ جو ایک طبقہ ہے جو اپنی روزی روٹی اس سازشی تھیوری سے، کنسپیریسی سے کماتا ہے، اس کا پھر سلسلہ خراب ہوتا ہے. تو اب بڑے لیول پہ یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو کتنا ڈیلے کرنا ہے اور کب جا کے کیا کرنا ہے، یا اب جو کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ بھائی اس کو کلوز کرو، تو وہ معاملات کو کلوز کرنے کی طرف لے آئیں گے. تو ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ میاں صاحب کیسے جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، تو پھر یہ اگر بات ایک صحافی ہیں اور عجیب سے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کہا، تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ میاں صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو جو ضمانتی تھے اور ڈیل کر رہے تھے، کروا رہے تھے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ میاں صاحب کو تو ایسے جانے دینا ہے، اور ساتھ ہی اس طریقے سے کچھ کرنا ہے کہ میاں صاحب کا جانا مشکوک بنایا جائے اور شور ہو جائے، اور مریم بی بی کی جانے کو روک دیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ پلان کا حصہ تھا. نواز شریف صاحب کو دکھایا گیا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، ان کو لگا میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں، لیکن پیچھے ان کے جہاز پہ چڑھنے کو ایسا مشکوک بنایا گیا، پرائیویٹ ایمبولینس کی طریقے سے ان کو سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاطیں نہ کی گئی، ایک دم شور مچا اور مریم بی بی کا جانا پیچھے روک دیا گیا. اس بہانے گویا کہ میاں صاحب کو ایک قدم دروازے سے باہر نکال کے پیچھے سے، جیسے کسی کی دم پہ آدمی پاؤں رکھ لیتا ہے، یا جس طوطے میں اس کی جان ہے اس کو پیچھے روک لیتا ہے، یہ طے شدہ حصہ تھا پہلے سے، اور شہباز شریف صاحب کو اس کا پتا تھا. اب اس کے اندر کیا تھا، پھر آگے سوچتے جائیں آپ، کڑیاں کچھ ملتی جائے گی، کچھ تھوڑی دیر بعد میں مل جائے گی.
تو یہ جو کچھ اس طریقے سے پلان اور مینج ہوا، اس میں بھی ہر چیز بھی پہلے سے طے تھی. میاں صاحب کے جانے کو بھی مانا گیا تو مریم صاحب کے نہ جانے کو بھی پیچھے سوچ لیا گیا کہ کیسے نہیں جانے دینا اور کیسے روک لینا ہے، اور کس طرح ان باپ بیٹی کو دور کر کے اکٹھے ہو کے کچھ کرنے نہیں دینا، بلکہ وہ وہاں خاموش بیٹھیں گے. اس وجہ سے مریم وہاں ہے اور مریم کو امید ہوگی میں خاموش رہوں گی تو ابا جی کے پاس پہنچ جاؤں گی، اور ابا جی وہاں اکیلے ہیں، بیٹی یہاں اکیلی ہے، دونوں کو مینج کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب فرسٹریٹ ہو کے اور سعودیہ والی امید دیکھ کے باپ اور بیٹی نے اپنے ترجیحات بدلی. تو گورنمنٹ کی ایک قدم کے اوپر دیکھی کہ بدلی، یا ادھر دونوں ادھر سے یہ گورنمنٹ کے علائم مریم کو بلانا، اور ادھر سے یہ سعودیہ کی امید، دونوں کو ایسے مینج کیا گیا کہ ایک ریئیکشن ہوا اور ادھر سے امید نظر آئی اور ایک ماحول بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے مجھے تو کہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے، اور اس میں تو پھر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو پھر ایسے ہوا میں سارا سلسلہ ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کچھ عرصے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. پی ایم ایل این کے حق میں آپ کے گول مول بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے حق میں کچھ بھی نہیں نکلنے والا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ایک اندازہ ہوتا ہے. میں نے تو کوئی بڑے ناموں میں نام نہیں ہے، کوئی میں بڑا اینکر نہیں ہوں، کوئی میں خبر نہیں ہے، میں رپورٹر نہیں ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ ایک شور ہے چائے کی پیالی کا، جو مختلف ایک سچویشن بنائی جا رہی ہے کچھ چیزوں کے لیے. ہونا اس سے کچھ بھی نہیں ہے پی ایم ایل این کے حق میں. اور رفتہ رفتہ وہی بات ہے شہر شیسہ بنی کہ میاں نواز شریف صاحب، نون والوں کی فیملی اور آصف علی زرداری، دونوں کی سیاست پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. یہ ان کو یقین نہیں آ رہا جن کی ختم ہو چکی ہے. کچھ لوگ ان کو یقین آنے نہیں دے رہے ختم ہو چکی ہے، اور اتنے عرصے حکومت میں رہ کے ان کو خود یقین ہی نہیں آ رہا. تو تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ان کی امید پھر بحال ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس رخ پہ حالات ایستا ایستا آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ یہی ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور کوئی مستقبل اب ان کا نہیں ہے پاکستان میں. جو ان کو سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ملک ریاض صاحب کا بیٹا ہے، وہ کتنے ہی کیسوں کے اندر 7-8 ارب ڈالر کی، 7-8 ارب روپیہ پاکستانی کی پلی بارگین کر لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ 7-8 ارب کا مطلب ہے کہ وہ خربوں تھا جو رکھ لیا گیا، اس کے بدلے 7 ارب دے کے اپنی جان چھڑا لی گئی، اس لیے کہ وہ پاکستان میں رہنا ہے، ان کی ساری سٹیکس پاکستان میں ہیں. وہ اربوں روپیہ دے کے بھی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. خربوں انہوں نے بنا لیا، اربوں دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ بھی ڈیل دیکھیں کیسی ہے کہ 1 ارب روپیہ رپورٹ ہوا ہے کہ دے دیا ہے اور باقی اگلے 3 سالوں میں دیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کچھ بھی نہ ہو. ایسے لوگوں سے کیش اسی وقت دے دیا جائے وہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا ہے. انہوں نے مینج کیا اپنی ساری کیس کو پلی بارگین کے ذریعے. یہ تو پلی بارگین بھی آخری مجبوری میں کرنا چاہتے ہیں جب بالکل ان کو پتا چل جائے کہ اب ہمارا گلا دبتا ہے اور اب کوئی ہم بچتے نہیں ہیں. اس وقت جا کے یہ خربوں میں سے چند ارب لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں چاہتے. تو ایسی صورتحال میں جب آدمی کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگانا بھی نہ چاہے اور پھر آگے بھی بڑھنا چاہے سیاست میں اور پھر سیاست میں واپس بھی آنا چاہے، تو یہ تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ خیال است و محال است و جنو، حالات بدل چکے ہیں، فضا بدل چکی ہے. اب پاکستان وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. تو اس لحاظ سے یہ میرا ایک تفصیلی تجزیہ تھا جو میں نے پیش کیا، جو کافی دن سے میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی تھی. تو میں نے کہا چلیں آج میں اپنی دل کی جتنی باتیں ساری ہیں میں آپ سے اپنا تجزیہ عرض کرتا ہوں. اگر آپ کو صحیح لگے، اچھا لگے اور اس میں کوئی وزن محسوس ہو اور اس کو لاجیکل پائیں تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر کو سبسکرائب کریں تاکہ میں بھی آپ کی خدمت میں اور ساتھیوں کی طرح اپنا خیال، اپنا تجزیہ پیش کرتا رہوں اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ.